تو ان ظالموں نے اس کو شہید کر کے چھوڑ دیا تھا۔ آج سے پہلے تک تو ہم پولیس کی تمام کوششوں سے بہت مطمئن تھے۔ آج جو میڈیا پہ بیان چلا ہے اس سے وطن مطمئن نہیں ہے۔ 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 8 ماہ ہے۔ بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اریسٹ تو کر لیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے 1 لاکھ روپے کے عوض گاڑی بک کروائی تھی۔ شوٹ کرنے کے بعد باہر گھسیٹ کے پھینکا گیا تو اس کے نشانات تو موجود تھے۔ کو سنگین سزا دی جائے، آئندہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، حیدرآباد ٹائمز کے ساتھ میں ہوں حسن خان۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اس گھر میں کہ جس میں چند روز قبل ایک قیامت ٹوٹ پڑی کہ جن کا ایک جوان بیٹا ایک آن لائن رائڈ بکنگ اپلیکیشن کے ذریعے جن کے بیٹے کو رائڈ بک کر کے اور مبینہ طور پہ قتل کر دیا گیا۔ آج ہم ان کے والد کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیسے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شاذب کی میری 26 سے 27 سال تھی۔ 2 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 8 ماہ ہے، جو اس کی بیوہ ہے۔ وہ ہماری بیٹی ہے بڑی، موجود ہے گھر میں۔ وہ دورے صدمے سے 2-4 ہے۔ 9 نومبر کی دوپہر میرا بیٹا حیدرآباد سے کراچی ایک رائڈ لے کر نکلا۔ 1 سائڈ ڈراپ کی رائڈ تھی، وہ اس نے ڈراپ کی، واپسی کی رائڈ اس نے پک کی ایک آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے سے کراچی سے حیدرآباد کے لیے۔ کراچی کا علاقہ گلزار ہجری اسکیم 33 جو اس نے مجھے بتایا، فون پر میری بات ہوئی تھی، وہ وہاں سے اس رائڈ کو پک کرنے کے لیے پہنچا۔ لاسٹ ٹائم میری جب اس سے بات ہوئی، میں نے ٹریکر پر گاڑی کو چیک کیا، گاڑی اسی ایریے میں جہاں مغرب کی نماز سے پہلے موجود تھی، کیونکہ میں ٹریکر پر گاڑی کو چیک کرتا رہتا تھا، وہیں موجود تھی اور بے ترتیب انداز میں چل رہی تھی۔ مجھے فکر ہوئی اور میں نے بیٹے کو اپنے کال کی تو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس طرح مجھے اور پریشانی ہوئی، فکر ہوتی ہی چلی گئی، میں نے گاڑی کو آف کروا دیا ٹریکر کے ذریعے سے۔ کراچی میں موجود اپنے عزیز و اقارب جو کہ قریب تھے، اپلیکیشن ہے وہ سینڈ کر دی۔ لوکیشن تو میں نے سینڈ کی، بلکہ میں نے پورا اپنا سسٹم ہی ان کو سینڈ کر دیا، پاسورڈ جو کچھ بھی تھا۔ 15 سے 20 منٹ میں میرے بیٹے کو تلاش کر لیا کہ گاڑی اس عرصے میں 1-1.5 گھنٹے میں اس ایریے میں کہاں کہاں گئی ہے۔ تو ان ظالموں نے اس کو شہید کر کے کوئی 2 کلومیٹر دور پہلے گاڑی سے نکال کے باہر چھوڑ دیا تھا، اور ایسی ویران جگہ پہ، اور ایسی کہ اگر تلاش نہ کیا جائے تو وہ شاید آسانی سے ملتا بھی نہیں۔ اور 2-2.5 کلومیٹر دور وہ گاڑی موجود تھی جہاں میں نے ٹریکر سے بند کروائی تھی۔ جب ان کی باڈی ملی آپ کے صاحبزادے کی، تو پھر کیا اس پہ کوئی تشدد کے نشان تھے یا کوئی ایسے شواہد ملے کہ جس سے پتہ لگا ہو کہ کچھ کس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے؟ جب ہم اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ایمبولینس میں، تو وہاں پر جو ہمیں رپورٹس دی گئیں اور چیک کیا گیا، ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا شوٹ کرنے کے بعد باہر گھسیٹ کے یا جیسے بھی پھینکا گیا تو اس کے نشانات تو موجود تھے، البتہ باقی جسم پہ ایک جو گہرا زخم تھا وہ بلٹ کا ہی تھا جو سر میں تھا۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب تک معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ قاتل پکڑے گئے ہیں، اس میں کوئی آن لائن گیم کا بھی کوئی سینیریو موجود تھا، تو اس بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے۔ آج سے پہلے تک تو ہم پولیس کی تمام کوششوں سے بہت مطمئن تھے۔ کل تک انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو اریسٹ تو کر لیا ہے، لیکن اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپے کے عوض گاڑی بک کروائی تھی اور میں نے آگے ہینڈ اوور کر دی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے قتل سے۔ آج جو میڈیا پہ بیان چلا ہے کہ اس واقعے میں میرے علاوہ کوئی ملوث نہیں ہے، میں کوئی گیم کھیلتا تھا اور اس پر کو میں نیچرلی انداز سے خود کرنا چاہتا تھا، ایڈونچر حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ ساری باتیں آج آئی ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانے، ہم بہرحال اس سے وطن مطمئن نہیں ہے۔ ان کو سنگین سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ گھر میں شاذب کے جو ذمہ داریاں تھیں، کیسا اس کا آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزرا اور کس حد تک کمی محسوس ہوتی ہے؟ شاذب میرا بڑا بیٹا تھا، وہ یوں سمجھ لے میرا نائب تھا،
باقی الحمدللہ میرے 2 بیٹے اور ہیں، لیکن وہ ایک بڑا ہونے کے ناطے میں اس کو خود ذمہ دار محسوس کرتا تھا. میں کوشش کرتا تھا کہ اس سے مشورہ بھی کروں اور اس سے تمام باتیں شیئر کروں، اور اس کے اندر بھی یہ خوبی تھی کہ وہ کوشش کرتا تھا کہ میں گھر کو کے سارے معاملات کو جو ہے اپنے طور سے ہینڈل کروں. فکر کرتا تھا، سوچتا تھا اس کے بارے میں، اور چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا. جی ناظرین، یہ آپ نے جانی مقتول شاہ زیب کے والد کی گفتگو کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنے پیچھے ایک 8 ماہ کے بچے کو بھی چھوڑ گئے. کیا قصور تھا ایک 8 ماہ کے بچے کا کہ جس نے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اپنے والد کو کھو دیا، جو یتیم ہو گیا. اور ایسے واقعات حیدرآباد شہر میں پہلے بھی پیش آ چکے ہیں. چند روز قبل ایک 6 سال کی بچی کو یتیم کر دیا گیا، اس کے والد کو بھی اسی طریقے سے قتل کر دیا گیا. یہ ایسے واقعات حکام بالا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ ایسے واقعات ہمارے شہر یا ملک میں پیش نہ آئیں اور دوبارہ کسی کو اپنا بچہ نہ کھونا پڑے، کہ دوبارہ کسی کو یتیم نہ ہونا پڑے. کیمرہ مین احمد رضا اور حسن خان کو دیجیے اجازت. حیدرآباد ٹائمز. HK & Company, a hub of imported marble and granite. Haji Colonel Peshawar Marble,